اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس ہشتم کے طلبہ اور طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کی آن لائن کلاس میں لیکچر نمبر 4 کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اپنا سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اس کی پڑھائی کی تھی، اس کو سمجھا تھا، اس کی ایکسپلینیشن کی تھی۔ آخری ہمارے پاس پیراگراف جو ہے، آخری پیرا جو ہے وہ ہمارا رہتا تھا۔ آج ہم وہیں سے شروع کریں گے۔ آپ کا پیج نمبر 14، اپنی کتاب کا پیج نمبر 14 جو ہے وہ کھولیں اور پڑھائی ہم شروع کرتے ہیں۔ پچھلے اس میں آپ نے پڑھا، آپ نے سیکھا، آپ نے پڑھا کہ کس طرح انسان دوسروں کی مدد کر کے ایک اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں جو ہے وہ اپنا مقام اونچا کر سکتا ہے اور اپنی آخرت میں اپنی کامیابی کے ذریعے جو ہے وہ دنیا میں ڈھونڈ سکتا ہے، اور کس طرح ہم ایک دوسرے کی مدد چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پچھلے چیپٹر میں پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں نے یہ سیکھا کہ کس طرح مال و دولت نہ ہونے کے باوجود ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، کہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے اور ان کی لوگوں کی مدد کر کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی محبت کا، اپنی ہمدردی کا اظہار اور محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے یہاں سے اب ہم دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ کل جہاں ہم نے چھوڑا تھا، پچھلے لیکچر میں جہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے آخر میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا، خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اور آپ نے اس کی مختلف مثالیں پڑھی، آپ نے جو ہے مختلف طریقے سیکھے۔ اس تمام سبق کا اگر ہم کہیں کہ خلاصہ کیا ہو سکتا ہے تو یہاں سے اب شروع کریں گے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے پڑھا کہ کس طرح ہم مختلف طریقوں سے دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم مدد کیوں کرتے ہیں ایک دوسرے کی؟ یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان آڑے وقت میں دوسرے کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس وقت اس کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی ہم دوسروں کی مدد کیوں کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کبھی اگلے کسی وقت میں ہم پر مشکل وقت آ جائے، ہم پر جو ہے کوئی مصیبت آ جائے تو پھر دوسرے بھی ہماری مدد کرے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں دوسروں کی مدد کرنا اپنے ساتھ اپنی مدد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ جیسا برتاؤ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، جیسا رویہ دوسروں کے ساتھ رکھتے ہیں تو دوسرے بھی اسی طرح آپ کے ساتھ وہی رویہ رکھتے ہیں۔ اگر کبھی آپ نے کسی کی مشکل میں مدد کی ہو، کبھی آپ کسی کے کام آئے ہوں، تو اگلے دن اگلے وقت میں جب آپ کو ضرورت ہوگی تو دوسرے بھی آپ کے کام آئیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کبھی کسی کی مشکل میں مدد نہیں کی، یا اپنی کوئی چیز جو ہے وہ آپ شیئر نہیں کرتے ہو، یا کسی کے ساتھ جو ہے کوئی آپ سے مدد طلب کرتا ہے اور آپ اس کی مدد نہیں کرتے ہو، تو پھر کبھی اگر آپ کو مشکل میں ہوں اور کبھی آپ کو مشکل پڑ جائے تو دوسرے بھی آپ کا خیال نہیں رکھتے۔ آگے کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے، مشکل وقت میں، ٹھیک ہے۔ اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا، یعنی آپس میں محبت، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی چیزیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اپنی چیزیں شیئر کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ جو رویہ ہے وہ فروغ پائے گا، ترقی کرے گا، لوگوں میں جو ہے یہ چیز عام ہو جائے گی اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی شخص جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ یعنی یہ بھی نہیں ہو کہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو ہم یہ دیکھیں کہ نہیں جی اس کا تو رنگ کالا ہے تو ہم اس کی مدد نہیں کرتے، یا فلاں نسل سے یہ تعلق رکھتا ہے، یا یہ تو ہمارا ہم زبان نہیں ہے، یہ تو دوسری زبان بول رہا ہے، یا شاید وہ ہندو اور عیسائی ہے اس لیے ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، یا شاید وہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے تو ہم اس کی مدد نہ کریں۔ تو وہاں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اگر ہمارے علاقے کا نہیں ہے، یا ہمارے مذہب کا نہیں ہے، یا ہماری زبان نہیں بولتا تو ہم اس کی مدد نہ کریں، بلکہ ہمیں صرف اور صرف
یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہے اور وہ تکلیف میں ہے تو ہم صرف یہ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ بندہ ہے، اور ہم اس کی جو ہے مدد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے. یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہمیں ہر ضرورت مند کی مدد کرنی چاہیے. اس میں ہمیں کسی دوسری بات کا یا کسی دوسری چیز کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ اس وقت جو ہے یہ کیا ہے، یہ کون سی نسل سے ہے، یہ کون سی مذہب سے ہے، بلکہ صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کو کس طرح خوش کرنا ہے. اقبال کا شعر ہے آخر میں: خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. بہت خوبصورت شعر کہ بنوں کا مطلب ہے جنگل، کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے لوگ ہیں، جو ہزاروں لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل جاتے ہیں، اور عام طور پر وہ لوگ جو ہیں نا وہ جنگلوں میں جا کر بسیرا کر لیتے ہیں اور خود کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں اس دنیا میں جنہوں نے صرف خود کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا ہے، لیکن میں جو ہے میں ایسے بندے مطلب ایسے شخص کا بندہ یا ایسے بندوں سے پیار کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پیار کرے. یعنی خود کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دینا جو ہے وہ بندگی نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کام آنا، ان کی ضروریات پوری کرنا اصل انسانیت اور اصل بندگی جو ہے وہ یہ ہے. یہ اقبال کا بہت خوبصورت شعر، اس پہ جو ہے اس چیپٹر کو ختم کیا گیا ہے. اب مشق ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب ہم کرتے ہیں پڑھائی ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب ہم اس کی مشق شروع کریں گے. مشق میں سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے، آپ کلاس ہفتم تک آپ کر چکے ہیں. سب سے پہلے آپ کو میں ایک پیرا دیتی ہوں، آپ نے اس کی جو ہے تشریح عبارت کرنی ہے. یہاں سے یہ پہلا پیج اگر آپ دیکھیں اس چیپٹر کا، تو یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے کہ خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنی، یا بلکہ یہاں شروع سے ہی کر لیں. اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہے. یہاں سے یہ والی یہاں سے شروع کر کے یہاں تک آپ نے کہ جو انسانوں کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کرتا ہے، اس پیرا کی آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہے. آپ کو تشریح عبارت کا طریقہ آتا ہے. سب سے پہلے آپ نے حوالہ سبق دینا ہے کہ یہ پیرا جو ہے وہ سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو سے لیا گیا ہے، اور پھر آپ نے تشریح عبارت لکھنی ہے اور بہت آسان الفاظ میں بہت ایکسپلین کر کے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو کر کے دیا تھا اسی طرح آپ نے اس کو جو ہے وہ لکھ لینا ہے کاپیوں پر. اس کے بعد ہمارے پاس اب ہم کرتے ہیں مشق. سب سے پہلے آپ کے پاس کوشچن آنسر ہیں. کوشچن آنسر آپ لوگ خود بھی کریں، کوشش کریں آپ لوگ خود کریں. یہ دیکھیں جی، یہاں پہ پہلا سوال آپ کے پاس ہے: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی تھی؟ اس کا جواب ہے: مدینہ میں قحط سالی کا دورہ تھا، لوگ قحط میں مبتلا تھے. اسی دوران ملک شام سے حضرت عثمان کے 1000 غلے سے لدے ہوئے اونٹ مدینہ میں داخل ہوئے. مدینہ کے تاجروں کی یہ خواہش تھی کہ اس غلے کو خرید لے تاکہ زیادہ سے زیادہ نفع کما سکے، اس لیے انہوں نے حضرت عثمان کو 2 گنا نفع دینے کی کوشش کی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نفع دینے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو چھوٹے چھوٹے سوال یا وہ ایک لفظ کے سوال کے آنسر جو ہے وہ نہیں کریں گے. سر کے سوال کے جواب آپ صرف یہ نہیں لکھ سکتے کہ 2 گنا نفع دینے کی پیشکش کی اور آپ کا آنسر مکمل ہو گیا، بلکہ اب آپ نے تھوڑا سا اس کو اچھے طریقے سے اپنے جواب کو بہترین بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ ماشاءاللہ اب آپ بڑی کلاس ہو گئے ہو، اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اب آپ ماشاءاللہ بورڈ کلاس کے اسٹوڈنٹ بنو گے، تو آپ کو آنسر جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے، مکمل آنسر آپ نے مکمل جواب آپ لوگوں نے دینا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ اچھا جی، یہاں پہ آپ ایک لائن جو ہے وہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان کو زیادہ سے زیادہ نفع نبی پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا تھا، لیکن حضرت اور یہ جو آپ نے اچھا اس سوال کا آنسر کرنے کے لیے یہاں سے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ مدینہ کے تاجروں کی خواہش تھی کہ اس غلے کو خرید لے تاکہ زیادہ سے زیادہ نفع کما سکے، انہوں نے حضرت عثمان کو 2 گنا نفع دینے کی پیشکش کی، مگر آپ نے یہ نفع یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا. یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے لکھا کہ حضرت عثمان نے تاجروں کے 2 گنا نفع کو یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ وہ میرا اللہ ہی ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ مجھے 1 کے بدلے 10 دے گا. ٹھیک ہے کہ
कौन दे रहा था? अल्लाह ताला उनको दे रहे थे, और वो आपने अभी आपको मैंने बताया कि आपका आंसर जो है मुकम्मल आप मतलब सारे उसके साथ आप लिख लेंगे। अब यहाँ से हम ये अगर लिख लेते कि ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा जो है वो उनको अल्लाह ताला दे रहे थे, तो ये कोई अच्छा जवाब ना बनता। लिहाजा हमने थोड़ा-सा इसमें आप यहाँ से भी ये पहला भी लिख सकते हैं, और इसके साथ ये भी आप यहाँ से अगर लिख लें तो भी काफ़ी हो जाएगा कि हज़रत उस्मान ने ताजरों के 2 गुना नफ़ा को ये कहकर लेने से इनकार कर दिया कि वो मेरा अल्लाह ही है जिसने मुझसे वादा कर रखा है कि वो मुझको 1 के बदले 10 देगा। ठीक है? यानी अल्लाह का ज़िक्र जो है वो आ गया हुआ है। सवाल नंबर 3 आपका है, जंगे यरमूक में सहाबा ने किस ईसार से काम लिया? आपने पूरा वाक़या जो था वो आपने पढ़ा, आपको पता है, किताब में निशान लगा लीजिएगा या यहाँ से जो है ये देख लें। जंगे यरमूक में एक जख्मी को जब एक शख्स पानी पिलाने लगा तो उसने अपने करीब दूसरे जख्मी को पानी पिलाने का कहा। वो शख्स जब उस दूसरे जख्मी के पास पहुंचा तो इसने तीसरे जख्मी को पानी पिलाने का इशारा किया। तीसरे जख्मी तक जब पानी पहुंचा तो वो शहीद हो चुके थे। वो शख्स जल्दी से दूसरे और फिर पहले जख्मी के पास आया, मगर दोनों ही शहीद हो चुके थे। ये उस वाक़े को हमने थोड़ा-सा अपने अल्फाज में छोटा करके लिख दिया है, क्योंकि वो बहुत बड़ा वाक़या उस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपका आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। नज़ा के आलम और शदीद ज़ख्मी हालत में भी सहाबा कराम का ये इसार और कुर्बानी बेमिसाल है। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 आपका है, हमें एक दूसरे की मदद क्यों करनी चाहिए? इसका जवाब होगा, दुनिया में हर इंसान किसी न किसी तरीके से दूसरे इंसान की मदद कर सकता है। ये दर हकीकत अपनी ही मदद होती है, क्योंकि हर इंसान पर अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। अगर इंसान मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करता है तो फिर जब इस पर मुश्किल वक्त आता है तो दूसरे भी इस वक्त उसकी मदद करते हैं। ये भी हमने आखिर में ही पढ़ा, इसको आखिर में आपका जो है किताब में ये लिखा हुआ है आंसर। अगला सवाल आपका है, तालिब इल्म एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब, तालिब इल्म अपनी पुरानी किताबें गरीब तालिब इल्मों को देकर तालीम हासिल करने में इनकी मदद कर सकते हैं। ये आपने पिछले लेक्चर में आप लोगों ने सुना था, पढ़ा था। इसके अलावा स्कूल के काम के दौरान एक दूसरे के मसाइल हल करके भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यानी अगर पढ़ाई के दौरान कोई उनको मुश्किल आ रही है, किसी चीज़ की, सबक की, किसी सवाल की, किसी चीज़ की उनको समझ नहीं आ रही, और आप उनको थोड़ा-सा समझा दें और आप उनकी मदद कर दें, तो ये भी जो है आपकी तरफ से नेकी में लिखा जाएगा। इस तरीके से भी आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगला सवाल, अगले पेज पे आपका फिर सवाल आएगा जी, तालिब इल्म एक दूसरे की मदद, ये तो हो गया। फिर है जी, बहैसियत इंसान दूसरों के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? हम किस किस्म का रवैया अपनाएं? अल्लाह ताला ने जो हमें पैदा किया है, इंसान होने का इतना बड़ा शर्फ दिया है, तो क्या रवैया हमारा साथ होना चाहिए, हमारा दूसरों के साथ होना चाहिए? इसका जवाब होगा, बहैसियत इंसान हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के काम आएँ। दर हकीकत मखलूक खुदा के काम आने में ही ज़िंदगी का मज़ा है। हमें दूसरों के साथ हमेशा हमदर्दी और खुलूस का रवैया रखना चाहिए, क्योंकि हम जैसा रवैया दूसरों के साथ रवा रखेंगे, वैसा ही रवैया बदले में दूसरे लोग भी हमारे साथ रखेंगे। यानी दूसरों के साथ अगर अच्छा सलूक करेंगे, अच्छा रवैया रखेंगे, उनसे अच्छे तरीके से बात करेंगे, तो दूसरे भी हमारे साथ उसी तरीके से अच्छा रवैया रखेंगे, हमारी मदद भी करेंगे, हमारी मुश्किल में हमारे काम भी आएंगे, और हमसे अच्छे तरीके से बात भी करेंगे। और हमें जो है वो दूसरों के काम आना चाहिए और उनकी मुश्किलात को हल करने में उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है जी, ये आपके सवाल जवाब हो गए। क्लास अगला अगर आप देखिए पेज नंबर आपका 15 जो है, तो ये सवाल आपके ख़त्म हो गए। और सवाल नंबर 3 जो है वो आपका है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को के मुताबिक इस जवाब की निशानदही करे। आपने आंसर पे टिक लगाना है, पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए। पेन पेंसिल जो भी आपके हाथ में होना चाहिए। आप सही आंसर को जो है वो सर्कल करें, उस पर टिक का निशान लगाएं।
ساتھ ساتھ میرے یہ کام آپ لوگ کرتے جائیں. ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے. کتنے اونٹ تھے؟ 1000 اونٹ. آپشن نمبر 1 جو ہے وہ آپ کا اس کا صحیح آنسر ہے 1000. دوسرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا. کتنا مال ابوبکر نے پیش کیا تھا؟ 1/4، 1/3، نصف یا سارا؟ اس کا آنسر ہوگا سارا. آپ کا نمبر 4 آپشن جو ہے وہ اس کا درست آنسر ہے. اس پہ ٹک کا نشان لگائیں، اس کو سرکل کریں. پھر اگلا آپ کا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے نفع کی پیشکش کی. کتنا نفع دے رہے تھے آپ کو تاجر؟ 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا یا 10 گنا؟ 2 گنا نفع دینے کی پیشکش کر رہے تھے وہ تاجر جو ہے وہ حضرت عثمان کو. آپشن نمبر 1 جو ہے آپ کا صحیح جواب ہے اس کا. بردال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا. حضرت عمر نے کتنا دیا تھا؟ 1/4، 1/3، نصف یا سارا؟ انہوں نے نصف مال دیا تھا، آدھا. ٹھیک ہے، آپشن نمبر 3 جو ہے وہ آپ کا صحیح آنسر ہے اس کا. پہلے کا آپشن ہوگا آپشن نمبر 1 1000، دوسرے کا آپشن ہوگا نمبر 4 سارا، تیسرے کا ہوگا 2 گنا نمبر 1، اور چوتھے کا ہوگا نمبر 3 نصف. ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 آپ لوگوں کا ہے جی، درذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں. الفاظ معنی میں آپ کو بتا چکی ہوں، آپ لوگوں نے یقیناً آپ نے اپنی کتاب کے اوپر اس کو لکھ لیا ہوگا. یہ الفاظ وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ان کے معنی کیا لکھے ہیں. سوال نمبر 4 آپ کا ہے، اس سبق میں مختلف مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درج ذیل مختلف تعظیمی القابات استعمال ہوئے ہیں. آپ ان کے معنی تحریر کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے القابات جو ہیں موجود ہیں اور ان کے بہت سے معنی ہیں. تو یہاں پہ آپ کو خود جو ہے وہ ہونا چاہیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبیوں کو ختم کرنے والے یا نبوت کو ختم کرنے والے یا نبیوں میں سب سے آخری نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لقب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سردار، اس کے معنی ہوں گے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت. ٹھیک ہے، پہلے کا ہوگا خاتم النبیین، نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے یا نبوت کو ختم کرنے والے. رسول اللہ، اللہ کے رسول، سرور کائنات، کائنات کے سردار یعنی جن کے لیے کائنات بنائی گئی تھی. رحمت دو عالم، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر آپ کو بھیجا گیا. یہ القابات ہیں جو اس کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوئے ہیں اور آپ نے اکثر ان کو سنا ہوگا. اچھا جی، سوال نمبر 5 آپ کا ہے، درذیل الفاظ کی متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں. ٹھیک ہے، ان الفاظ کے آپ نے پہلے متضاد لکھنے ہیں اور پھر انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے. یہ پچھلے پیج پہ ہمارے پاس ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں جی، الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں. پہلا لفظ ہے مخلوق، اس کا متضاد ہوگا خالق. پھر آپ نے اس کا جملہ بنانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کردہ مخلوق سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ آپ اپنا جملہ خود بھی بنا سکتے ہیں. دوسرا لفظ ہے خوشگوار، اس کا جو ہے متضاد ہوگا ناگوار، اور اس کا جملہ آج موسم بہت خوشگوار ہے. جملے آپ اپنے بھی بنا سکتے ہیں، صرف متضاد دیکھ لیں، آپ اس کو لکھ لیں کتابوں کے اوپر. آپ ان الفاظ پہ متضاد اوپر لکھ لیں اور پھر ان کے جملے بنائیں. بلند، پست، اونچا اور نیچا. استاد کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. اگلا ہے آپ کے پاس لفظ خشک. خشک کا متضاد ہے تر. اور اس کا جملہ ہے جی، جون میں موسم خشک اور گرم ہوتا ہے. اگلا لفظ ہے سخاوت، بخل. سخاوت کا آپ کو میں نے بتایا تھا فیاضی، دوسروں پر کھلے دل سے خرچ کرنا، اور بخل جو ہے وہ کنجوسی کو کہتے ہیں. بخل کے معنی کنجوسی ہے، سخاوت کے متضاد ہے یہ.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. آپ نے ان کا واقعہ بھی جو ہے وہ اپنے چیپٹر میں پڑھا ہے کہ کس طرح انہوں نے سخاوت کا مظاہرہ کیا. اگلا آپ کا لفظ جو ہے وہ ہے انسانیت. اس کا متضاد ہوگا حیوانیت، یعنی یا تو انسان ہے یا پھر اگر اس کی انسانیت نہیں ہے تو اس کو ہم حیوان کہتے ہیں. دوسروں کے کام آنا ہی اصل انسانیت ہے. یہ جملے آپ کے ہو گئے. الفاظ کے متضاد ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں. مخلوق، خالق، خوشگوار، ناگوار. مخلوق، خالق، خوشگوار، ناگوار، بلند، پست، خشک، تر، سخاوت، بخل، انسانیت، حیوانیت. یہ الفاظ ہیں آپ کے اور آپ نے ان کو جملے بنانے ہیں. کوشچن آنسر آپ نے کرنے کے کاپیوں پر، اور یہ الفاظ کے متضاد اور جملے آپ نے کاپیوں پہ کرنے ہیں. اس کے علاوہ باقی آپ کا سارا کام جو ہے وہ کتاب کے اوپر ہی ہوگا. آپ کے پاس پینسل ہونی چاہیے. ہم نے ابھی کالم الف اور بے ملانے ہیں ساتھ ساتھ. یہ آپ نے کام خود کر لیں یا چلے میرے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، جلدی جلدی ملاتے جائیں. سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. کالم الف میں الفاظ ہیں اور کالم بے میں ہیں. آپ کے ان کے ساتھ آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں. پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. کالم الف میں ہے حضرت ابو بکر، یہاں پہ ہوگا صدیق. حضرت ابوبکر صدیق. آپ کو میں نے چیپٹر میں بھی بتایا تھا کہ صدیق جو ہے وہ سچے دوست کو کہتے ہیں اور حضرت ابوبکر کا لقب ہے. حضرت عمر فاروق. فاروق کے معنی ہے فرق کرنے والا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا. یہ حضرت عمر کا لقب ہے. حضرت عثمان کو کیا کہتے ہیں؟ ذو النورین ان کا لقب تھا. کیوں ذو النورین کہتے ہیں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادیاں آپ کے ساتھ ہوئی، یا 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں رہی. بلبل، پھول. زنجیر، کڑیاں. یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کے چیپٹر میں ایک ساتھ ساتھ آتے رہے ہیں. زنجیر، کڑیاں. درد دل، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو انسان. خشک سالی، قحط. خشک سالی سے کیا ہو جاتا ہے؟ جب بارش نہیں ہوتی تو قحط ہو جاتی ہے. پروانہ، چراغ. پروانے کو چراغ بس، بلبل کو پھول بس. یہ آپ نے شعر پہ پڑھا تھا. دار فانی، دنیا. یہ آپ نے جنگ یرموک کے واقعے میں لفظ پڑھا تھا. دار فانی کا مطلب ہے فنا ہونے والی جگہ، دنیا. اچھا جی، آپ نے پھر غلط اور صحیح کرنے ہیں. سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کریں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے، درست. دوسرا ہے دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد نہیں کر سکتا، غلط. کر سکتا ہے. جی، زمین والوں سے مہربانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مہربان ہوگا. جی درست. نمبر دال جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 7 دے گا. غلط. وہ ایک کے بدلے میں 10 دے گا. فتح مکہ کے موقع پر انصار کی جانب سے مہاجر صحابہ کی مدد کی نظیر ملنا مشکل ہے. فتح مکہ کے موقع پر نہیں تھا. وہ کون سے موقع پر تھا؟ وہ تھا ہجرت نبوی کے موقع پر، ہجرت مدینہ کے موقع پر. تو یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، فتح مکہ کے موقع پر نہیں تھا بلکہ وہ ہجرت مدینہ کے موقع پر تھا. تو یہ درست اور غلط آپ لوگوں نے نشان لگا لیے ہوں گے. اگلا ہمارے پاس ہے خالی جگہ پر کرنا ہے. یہ آپ نے اپنے چیپٹر میں سے دیکھ کر خود اس میں جو ہے یہ اس میں لفظ لکھنے ہیں. یہ آپ نے خود کرنا ہے، یہ آپ کا کام ہے. آپ کے پاس کتاب موجود ہے، چیپٹر میں دیکھیں یہ لفظ کہاں کس طریقے سے اس میں کون سا لفظ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کا سوال نمبر 9 جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی. یہاں پہ آپ نے یہ والا کام خود کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے ان خالی جگہوں میں الفاظ جو ہیں وہ خود لکھنے ہیں اپنے چیپٹر سے دیکھ کر. نمبر 9 ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو 2-3 دفعہ میں بتا چکی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوا. پہلی بیٹی کی وفات کے بعد نبی پاک نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان کے ساتھ کیا تھا. اور آپ وہ واحد صحابی ہیں جن کے نکاح میں نبی پاک کی 2 بیٹیاں آئی، اس لیے آپ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے. یہ آپ نے خود لکھنا ہے.
اب آپ کے پاس محاورہ محاورہ کی تعریف ہے. محاورے کے لغوی معنی گفتگو. آپ نے اکثر سنا ہے کہ محاوروں ہم کرتے رہیں کہ محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. آپ نے جو ہے 6 میں کیے 7 میں کیے کہ محاورے, لیکن اصل میں محاورہ ہوتا کیا ہے, اس کے معنی آپ کو بتائے گئے ہیں یہاں پہ. محاورے کے لغوی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں. اس کلمے یا کلام کو محاورہ کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی وہ جو لفظ جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اس کا وہی مطلب نہیں ہوتا, بلکہ وہ ہم اس کے مجازی معنی لیتے ہیں. جیسے اکثر ہم کہتے ہیں وہ میرے کان کھا گیا, واقعی میں وہ ہمارے کان تو نہیں کھا جاتا, بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم مجازی معنوں میں ہم استعمال, یعنی وہ بہت زیادہ باتیں کر رہا تھا اور میں تنگ آ گیا, تو اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ کان کھانا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم ایسے محاورے وہ ہوتے ہیں جو اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. ہم ان کے معنی جو ہیں وہ خود سے فرض کر لیتے ہیں. محاورہ ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے, یعنی ایک لفظ محاورہ نہیں ہوتا بلکہ 2 3 4 لفظ جو ہے وہ مل کر محاورے بناتے ہیں. مثلا ہم لوگوں نے بہت سے محاورے آپ لوگوں نے اس میں سے سنے ہوں گے, یہ سارے محاورے آپ کو دیے ہوئے ہیں. اگلا سوال آپ کا کیا ہے, درذیل جملوں میں محاورے استعمال ہوئے ہیں, آپ ان جملوں میں محاورات کی نشاندہی کریں. ٹھیک ہے, وہ امتحان میں نقل کرتے ہوئے پکڑا گیا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا. پانی پانی ہونا جو ہے وہ اس میں محاورہ ہے. پھر وہ بہت نالائق بنتا ہے مگر جب استاد نے پہلا وہ بہت لائق بنتا ہے مگر جب استاد نے پہلا ہی سوال پوچھا تو بغلے جھانکنے لگا. بغلے جھانکنا جو ہے وہ محاورہ ہے. اس کا مطلب ہے چھپنے کی کوشش کرنا, ادھر ادھر ہو جانا, ادھر ادھر چھپنا, جب آپ کو کوئی کام نہ آ رہا ہو اور آپ جو ہے وہ استاد کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, اوباش لڑکے کی اوباش بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے باپ کی عزت خاک میں مل گئی. عزت خاک میں ملانا یعنی عزت ختم ہو جانا, بے عزتی کروا دینا, بے عزت کر دینا, یہ بھی اس میں عزت خاک میں ملانا جو ہے وہ محاورہ ہے. وہ بہت بے ایمان آدمی ہے, اس نے امدادی فنڈ کا روپیہ کھا کر ڈھکار تک نہ لی. ڈھکار نہ لینا, ڈکار نہ لینا, اس کا مطلب ہے کہ ظاہر نہ کرنا, یعنی دوسروں کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو یہ محاورہ کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں اس وقت جب آپ مطلب ایسا کام کر جانا کہ دوسروں کو جو ہے کوئی ایسا عمل سے, آپ کی کسی عمل سے دوسروں کو ظاہر نہ ہو کہ آپ نے کیا کیا ہے. ہم کتنے مزے مزے کی باتیں کر رہے تھے کہ اس نے اچانک آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دی. رنگ میں بھنگ ڈالنا یہاں پہ یہ محاورہ ہے. رنگ میں بھنگ ڈالنا یعنی مزہ خراب کر دینا, یہ اس معنوں میں آتا ہے محاورہ. ٹھیک ہے, اب واقعی میں انہوں نے رنگ اٹھا کے اس میں بھنگ نہیں ڈال دی بلکہ کیا کیا کہ اس محفل کا یا جس میں باتیں کر رہے تھے اس کا مزہ جو ہے وہ خراب کر دیا. خان صاحب ایسی بھی کیا مصروفیت کہ آپ دوستوں کے لیے عید کا چاند ہو گئے. خان صاحب واقعی میں عید کا چاند نہیں بن گئے کہ آسمان پر چڑھ گئے, بلکہ عید کا چاند ہونے کا مطلب ہے, عید کا چاند ہونا محاورہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نظر آنا. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ عید کا چاند جو ہے سال میں بس 2 ہی دفعہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ شخص اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کافی مدت بعد جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد آپ کا ایک اور کام ہے. خط آپ کو آپ نے لکھا, آپ نے پڑھا ہے, 5th میں بھی لکھا, 6 میں 7 میں آپ جانتے ہیں خط کس طرح لکھا جاتا ہے. خط کی اصل میں معنی کیا ہے اور اس کے کون کون سے حصے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے. خط نثر کی اقسام میں سے ایک اہم قسم ہے. نثر کی اقسام میں سے ایک اہم قسم خط بھی ہے. یہ خط کو عادی ملاقات کہا جاتا ہے کیونکہ خط تحریر کے ذریعے اسی کے ساتھ رابطے کسی کے ساتھ رابطے اور کسی کا حال جاننے کی ایک شکل بھی ہے. یعنی جب آپ کسی کا حال جاننا چاہتے ہیں اور آپ کسی سے اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہتے ہیں تو خط لکھ کر ہم اسے بتاتے ہیں, تو اس لیے اس کو عادی ملاقات کہا جاتا ہے. اور دلی جذبات کا اظہار کا بہترین وسیلہ بھی ہے. آپ خط لکھتے ہیں اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اور ان کو اپنے حالات بتاتے ہیں یا ان کے حالات پوچھتے ہیں. خط لکھنے والا مکتوب نگار کہلاتا ہے اور جسے خط لکھا جاتا ہے اسے مکتوب لوح کہتے ہیں. ایک اچھے خط کے لیے ضروری ہے کہ خط لکھتے وقت کسی قسم کا کوئی تکلف نہ برتا جائے. تحریر کو غیر ضروری تفصیلات سے بوجھل نہ بنایا جائے, یعنی خط بہت زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے کہ فضول باتیں جو ہیں ادھر ادھر اس میں شامل کر دی جائیں, اور نہ ہی کوئی بہت جو ہے نا آپ جناب کر کے خط جو ہے وہ لکھا جائے, بلکہ نارمل سے آپ نے خط لکھنا ہے, اپنی دل کی بات بتا دینی ہے جس لیے آپ خط لکھ رہے ہیں وہ لکھ دینا ہوتا ہے. اور مکتوب الیہ سے اس کے مقام و مرتبے کے مطابق مخاطب ہو کر بات کی جائے. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ اپنے والدین کو لکھ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے ان سے آپ جناب کر کے بات کریں گے. اگر آپ دوستوں کو لکھ رہے ہیں تو ان سے آپ جو ہے تم اور تو کے لحاظ سے بھی بات کر سکتے ہو. بڑوں سے جس طرح ادب سے بات کرتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں. پھر خط کو درجے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. لکھنے کا مقام اور تاریخ, آپ لکھتے ہو, آپ جیسے اوپر لکھتے ہو کمرہ امتحان یا امتحانی کمرہ, اور آپ اس کے نیچے تاریخ لکھتے ہو. پھر القاب و آداب, جب آپ لکھتے ہو پیارے بھائی یا پیاری بہن یا پیارے ابو جان,
پھر خط کا مضمون جو آپ درمیان میں لکھتے ہو سلام کے بعد، جب آپ اپنے بات بیان کرتے ہو، اختتام جیسے آپ گھر میں آپ لکھتے ہو کہ گھر میں سب کو سلام، یہ وہ لائن ہوتی ہے۔ مکتوب نگار کا نام جب آپ اس کو لکھتے ہو، جب آپ اپنا لکھتے ہو کہ آپ کا بھائی یا آپ کی بہن اور اپنا نام لکھتے ہو، پھر مکتوب نگار کا پتہ، یہ بھی ہم لکھتے نہیں ہیں اس میں، لیکن یہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ خط لکھنے والے کا مقام اور تاریخ صفحے کی انتہائی دائیں جانب، یعنی یہاں پہ یوں کر کے لکھا جاتا ہے، بالکل دائیں جانب لکھا جاتا ہے۔ خط کا اختتام کسی دعا پر کرنا چاہیے، اور خط لکھنے والے کا نام خط کے آخر میں صفحے کے بائیں جانب لکھا جاتا ہے، یہاں پہ ہم لوگ اس کا لکھتے ہیں کہ آپ کا دوست۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا ہو گیا خط۔ اب اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک خط بھی، یہ ابھی چونکہ آپ نے پڑھ لیا کہ خط کیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک خط بھی اپنے دوست کو لکھنا ہے، اور اس پر اس کو کامیابی پر مبارکباد دینی ہے۔ یہ بھی آپ کے شامل ہے آپ کے نصاب میں، آپ کے اسکیم میں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو کوشچن آنسر کرنے ہیں سارے، پیراگراف آپ کو میں نے دیا تشریح کے لیے، اس کے علاوہ آپ نے سوال جواب وہ جملے لکھنے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک خط بھی لکھنا ہے۔ یہ تمام کام آپ کا جو ہے ہو گیا الحمدللہ۔ ہمارا چیپٹر بھی ہو گیا، ہماری مشق بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ہی آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، تمام اساتذہ کے لیے، اپنے ادارے کے لیے دعا کریں، جلد از جلد ہمارے اسکول جو ہیں وہ کھل جائیں، اور ہم دوبارہ آمنے سامنے بیٹھ کر پڑھیں، اور دوبارہ جو ہے اپنی کلاسز کو، اپنی جماعت کو انجوائے کر سکیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔